کہ ایک دفعہ مجلس لگی ہوئی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ فرمایا کہ مجھے خوشبو بڑی پسند ہے، اور مجھے نیک بیوی پسند ہے، اور مجھے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے بولے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ پوچھا کون سی 3 چیزیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظرۃ الی وجہ رسول اللہ۔ فرمایا یا رسول اللہ میری نظر ہو، چہرہ آپ کا ہو، مجھے بڑا محبوب ہے کہ میں ہر وقت آپ کا چہرہ مبارک دیکھتا رہوں، مجھے یہ بڑا محبوب ہے، مجھے یہ بڑا پسند ہے کہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں۔ اور دوسری چیز جو مجھے پسند ہے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال میرا ہو، ذات آپ کی ہو، تو میں اپنے مال کو آپ کی ذات پر خرچ کرتا رہوں، یہ بھی مجھے بڑا محبوب ہے۔ تیسری چیز فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے محبوب ہے کہ میری بیٹی عائشہ آپ کے نکاح میں ہے، یہ بھی مجھے بڑا پسند ہے۔ اندازہ کریں کہ سیدنا صدیق اکبر کی 3 چیزوں کا جو مرکز ہے، جو محور ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ سارے صحابہ عاشق تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اپنا مقام تھا، ایک اپنا مرتبہ تھا، ان کا ایک اپنا درجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا بلند مقام عطا کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں سیدنا صدیق اکبر کا مقام دیکھیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، میرے پیچھے پیچھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور بلایا، فرمایا ابو درداء تم دیکھ نہیں رہے کہ ابو بکر تمہارے پیچھے پیچھے چل رہا ہے؟ ابو بکر تمہارے پیچھے چل رہا ہے، حالانکہ اس روح زمین کے اوپر ابو بکر سے زیادہ افضل کوئی شخص نہیں ہے کہ جس کے اوپر سورج طلوع ہو۔ یہ مقام اور مرتبہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں سیدنا صدیق اکبر کا۔ سیدنا صدیق اکبر کی ایک اپنی شان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رات کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، رات بڑی چمکدار تھی، ستارے چمک رہے تھے، چاند چمک رہا تھا، رات بڑی روشن تھی، چاندنی رات تھی۔ ستاروں کو دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ستاروں کی مانند کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی نیکیاں ہوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہی تھی شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے باپ کا نام لیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عائشہ ہاں ایک شخص ہے کہ جس کی نیکی ان ستاروں کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ فرمایا عائشہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ حالانکہ ستاروں کی گنتی کو کر سکتا ہے، لیکن عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر خاموش ہوں، پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے والد ابو بکر کہاں ہیں، ان کی نیکیاں کتنی ہیں؟ فرمایا عائشہ ابو بکر کی ایک نیکی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساری زندگی کی نیکیاں برابر ہیں۔ یہ مقام تھا ابو بکر کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں کہ ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں کے برابر ہیں۔ اندازہ کریں کہ کتنے نیکیاں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں کئی دفعہ فرمایا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیں، لیکن ہجرت کی رات کی جو غار ثور کی نیکی ہے وہ مجھے دے دیں۔ یہ نیکیاں تھیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا اگر میری امت ساری امت کا ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان زیادہ مضبوط ہے، حالانکہ پوری امت کے اندر سارے صحابہ موجود ہیں، قطب ہے، ابدال ہے، ولی ہے، اولیاء اللہ ہے، کتنے نیک لوگ ہیں۔ فرمایا کہ ساری امت کا ایمان ایک طرف ہے، لیکن ابو بکر کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اس کا اکیلے کا ایمان ایک طرف ہے۔ ابو بکر کا ایمان جب ساری امت کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر کی نیکیاں ساری امت کے برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ مقام تھا سیدنا صدیق اکبر کا، یہ رتبہ تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا۔ تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی سے محبت کرنی چاہیے، اور سیدنا صدیق اکبر کا پہلا نمبر تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی زندگی کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔